حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اپنے علاقے میں گورنر تھا، جسے عورتوں کا بہت بڑا شوق تھا۔ نوجوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اور مال و دولت میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے ماتحتوں کو اکثر کہتا تھا کہ آپ نے جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی تو مجھے لازمی بتانا ہے۔ وہاں پر ایک غریب گھرانہ تھا جس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے متعلق کسی نے کہا تو گورنر نے اس لڑکی کو خفیہ پیغام بھیجا اور ساتھ میں تحفے تحائف بھی بھیجے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے انکار کیا۔ تب گورنر نے بہت سارے پیسے بھیجے، لیکن اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح گورنر میرے لیے یہ سب کچھ بھیج رہا ہے، تو اس کی ماں کو یقین نہیں آیا۔ تب اس لڑکی نے ماں کو ساری چیزیں دکھائی۔ اس کے بعد بھی اس کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ بیٹے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ بہرحال لڑکی اتنی مجبور ہو گئی کہ اس نے جوابی پیغام بھیجا کہ اگر آپ خواہ میرے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ بھیجو اور نکاح کر کے لے جاؤ۔ گورنر نے جواب دیا کہ نہیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا بلکہ بغیر نکاح کے ملنا چاہتا ہوں۔ تب اس لڑکی نے اپنی بھائیوں کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ آج رات وہ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ اس کو پتہ لگا ہے کہ آج آپ سب کہیں جا رہے ہو۔ بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہے تو چلو چھپتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جب رات گہری ہو گئی تو گورنر اپنے خادم کے ساتھ چھپ کر آ گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ تب پیچھے سے اس کے بھائی آ گئے اور پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان سارے اعضاء کو حجاج بن یوسف کو بھجوا دیا کہ یہ لو آپ کا بھتیجا۔ حجاج بن یوسف نے تحقیق شروع کی۔ جو خادم ساتھ گیا تھا اس کو پکڑا، اس سے معلوم کیا تو خبر سچ ثابت ہوئی کہ ہاں ایسے ہی تھا۔ حجاج بن یوسف کتنا بھی بڑا ظالم تھا لیکن بغیرت بالکل نہیں تھا۔ اس نے کہا میرا خاندان، میرا خون، میرا بھتیجا ایسے حرام کام میں آپ کو مبتلا کرے گا تو قسم اس رب کی کہ میں یہ اعضاء دفن نہ کروں، اس کو کتوں کے سامنے ڈال دوں۔ اور ایسے ہی کیا اور کہا اس غریب لڑکی کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا تو اس نے جو بھی کیا اس گورنر کا سارا جائیداد اس لڑکی کے نام کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے جو دو فتنے ہیں اس میں ایک مال ہے، دوسرا حسن و جمال، اور اکثر عورتیں مال کے بارے میں بہت جلدی دھوکہ کھا لیتی ہے۔ اگر لڑکی نے مال کا سوچا ہوتا اور مال کے پیچھے اس حرام کام میں مبتلا ہوتی تو اس لڑکی کے جان کو بھی خطرہ ہوتا اور آخرت بھی خراب ہو جاتی، لیکن اس لڑکی نے اپنی عزت اور آبرو کا خیال کیا۔ اور بات جب حق کی ہو تو خوف کیسا، جب لڑکی حق پر تھی تو وہ ڈری بھی نہیں اور اپنا سارا ماجرا اپنی ماں اور بھائیوں کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاکدامنی کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس گورنر کا سارا جائیداد اسے دیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر تھوڑا کنٹرول کر لے، ہر غلط کام کرنے سے پہلے اپنی آخرت